وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا کرم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی. آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت نصیب فرمائی. اس شہر کو چھوڑ کر ہم الوداع کہہ رہے ہیں، اس لیے ندامت کے ساتھ ایک بار درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکہ یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. السلام علیکہ یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چونکہ سفر شروع ہو چکا ہے مرتبہ سفر کی دعا پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. سبحان الذی سخر لنا. اللہ ہمارے جائز مرادوں کو پورا فرمائے، اللہ ہمارے حاجات کو پورا فرمائے. تائیہ حجاج اکرام، ابھی ہمارا سفر شروع ہوا ہے. سب سے پہلے ہمارے 14 دن کے ایام گزرے ہیں. کتنے دن کے؟ 14 دن کے ایام گزرے ہیں. میں اپنے تعلق سے، اپنے اس ٹورس اینڈ ٹریولس کے اندر کھانے کے تعلق سے، ہوٹل کے تعلق سے، آپ حضرات کی خدمت کے تعلق سے اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو میں آپ تمام حضرات سے معافی کا طلبگار ہوں. آپ حضرات معاف فرما دیں. اس کے علاوہ میری باتوں سے، میرے ذہن سہن سے، میرے غصے سے یا کسی بھی طریقے سے آپ کو تکلیف پہنچی ہوئی ہے تو یہ مدینہ منورہ ہے. اس کی سرحد پار کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے میں دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کو معافی چاہتا ہوں. آپ حضرات اپنے صاف دلوں سے معاف کر دیں، کیونکہ یہ مدینہ ہے. یہاں معاف کر کے نکلنا بھی ثواب ہے، یہاں پہ معاف کر کے نکلنا بھی ثواب ہے. تو حجاج کرام، اپنے آپس میں کوئی اختلاف ہوا ہے، آپس میں کوئی بات چیت کے اندر اونچ نیچ ہوئی ہے، یا آپ کو کسی تعلق سے آپ کی خدمت پوری نہیں کی ہے، تو آپ حضرات سے میں دوبارہ کہتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے مجھے اپنے صاف دل سے معاف کر دیں. ماشاءاللہ یہ آپ اپنے دائیں ہاتھ پہ دیکھیں، لیفٹ ہینڈ کی طرف برج کے بعد میں دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو ایک مینار نظر آئے گا. کیا نظر آئے گا؟ ایک مینار نظر آئے گا. دیکھیں کہ کون بولتا ہو کیا. تو آئیے حجاج کرام، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اندر جتنے خواتین ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، تو تمام حضرات آپس میں اگر کوئی اونچ نیچ ہوئی ہے تو آپس میں معافی تلافی کر لیں. اور معاف کرنا بہت بڑا ثواب ہے، بڑا دل کریں. اللہ تعالیٰ سب کے خطاؤں کو معاف فرما دیں. ٹھیک ہے؟ دلوں کے اندر دیکھو، سنو، دلوں کے اندر کوئی کسر باقی مت رکھو. دلوں کے اندر کوئی کسر باقی نہیں ہوتا. میں ہمیشہ تم کو نصیحت کرتے آیا ہوں کہ آدمی بول دیتا ہے، اس کی زبان میں ہڈی نہیں. آدمی بول دیتا ہے، اس کی زبان میں ہڈی نہیں ہے، لیکن اس کا بہت بڑا وبال میدان حشر میں آنے والا ہے. میری پیٹھ مجھے نظر نہیں آتی ہے. کیا آتی ہے بھائی؟ آتی ہے. ہاں، ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ سمجھو کہ ہم جہنم اپنے خود تیار کر رہے ہیں اور اتنا وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہے. اگر اس وقت کے اندر تم سبحان اللہ کہتے تھے تو 50,000 نیکیاں کما لیتے مدینہ المنورہ کے اندر. صحیح بول رہا ہوں؟ 50,000 نیکیاں اگر مکہ میں کر دیتے تو 1,00,000 نیکیاں پاتے ہیں. سبحان اللہ کے بدلے اگر کسی کی ہم نے غیبت کی ہے تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑا. فرمایا غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے سگے بھائی کا مردہ گوشت کھا رہا ہے. کوئی کھائے گا؟ کتنی بڑی سزا ہے. اور فرمایا میرے بھائیوں، انگار کی آگ کی کنجیوں سے اللہ غیبت کرنے والے کی، چغلی کرنے والے کے فوٹو کا اللہ کاٹ دے. جس گنہگار سینے کو، جس گنہگار چہرے کو، جس گنہگار بدن کو لے کر تیرے حبیب کے دربار پہ پہنچے اور ہم نے سلام عرض کیا ہے، اے اللہ تو ہی جانتا ہے کتنے بڑے خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہ گار ہیں. تو ہمارے سلاموں کو قبول کر لے، تو ہمارے درودوں کو قبول کر لے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم کھانے کو کم کرتے، اپنی نیندوں کو قربان کرتے، درود پاک کا کثرت سے ورد کرتے، اللہ کے رسول کو بار 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 بار
सलाम पेश करते, चूंकि वह हक हमसे अदा हुआ या नहीं हुआ ये अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है। तो हम निकल रहे हैं, तो हम सबसे पहले अल्लाह से अपनी खताओं की माफी तलबी करते हैं कि अल्लाह ताला हमको बख्श दे। अल्लाह ताला जिस चीज का वादा किया है कि उसके घर से तवाफ करके निकलने के बाद रोज़ा रसूल की हाजिरी होने के बाद आदमी ऐसा पाक और साफ होकर के जाता है जैसा आज ही मां के पेट से पैदा हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तोहफा हमें मिला है। आज हम असर नूह जिंदगी में आ चुके हैं, हम मासूम हो गए हैं, हमारे गुनाह अल्लाह ने अपने करम से माफ कर दिया है, एक जिंदगी बख्शी है, एक सवाने हयात मिली हुई है। तो मैं आप हजरात से इस बात की दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद में अपनी जिंदगियों को बदल दो। पिछले जिंदगियों में मत आओ, पिछले कामों में मत आओ। अब काम की छुई ऐसा है क्या? नहीं। हाँ, तुम्हें मुंबई जाने के बाद गाड़ी छाप लेंगे तुम्हें इंशाल्लाह, ठीक है? तो जो हजरात जो है नी पैसा लगेज डालते रहते तो एक दूसरे को कवर करते जाएंगे, करेंगे इंशाल्लाह। कौन कौन करता? सीधा हाथ उठाओ, सीधा हाथ। अल्लाह तुम सबको जज़ाए खैर दे। अल्लाह देखो माशाअल्लाह मुख्तलिफ खानदान से निकले, मुख्तलिफ गाँव से निकले, अल्लाह सबको एक घर का जैसा रखा हुआ है। अल्लाह यही मोहब्बत मौत तक कायम रखे। आमीन आमीन बोलो आमीन इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबकी दुआएं कबूल फरमा ले। तो लगेज डालते वक्त में ध्यान देंगे इंशाअल्लाह, ठीक है भाई? इंशाअल्लाह करेंगे ऐसा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा, अब लगेज डालने के बाद हम सीधा मुंबई पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद वहाँ इमिग्रेशन होगा, यानी चेकिंग होगी कि कहाँ से आया है। चेकिंग के फौरन बाद हम लोग वो बेल्ट के पास जाएंगे जहाँ टैग आती है, वहाँ पे फिर ट्रॉली के ऊपर अपना अपना सामान रखेंगे और वो ट्रॉली सीधे हमारे बस के पास जाएगी। बस तुम्हारे से पहले इंशाअल्लाह एयरपोर्ट के अंदर खड़ी रहेगी। वहाँ जाने के बाद आज माशाअल्लाह बहुत खुश हुआ मैं, आज तक नहीं हुआ था लेकिन आज बहुत खुश हुआ। इत्मीनान से सामान रखे, बहुत अच्छा सामान रखे बस के अंदर। वैसा ही अपने गाँव की बस में भी रखेंगे। कैसे रखेंगे? जिसका गाँव पहले आता उसका सामान पहले, ठीक है? जाना तो सबको इंडिच, इसमें शायद एक की गाड़ी, वैसे वहाँ पे ट्रॉली रहेगी, हम अपना सामान ट्रॉली पर रख लेंगे। ये काम करेंगे इंशाअल्लाह। तीसरा काम, अब हजरात के लिए जमजम दिए जाएंगे। हमारा वादा है हर एक इंसान को 5 लीटर जमजम। तो आप हजरात को वहाँ से एक 2-3 लोग मिला के हम लोग जमजम लेके आपके हाथ में देंगे। जैसा ही जमजम का बॉक्स आपके हाथ में आएगा तो उसके ऊपर स्केच पेन से आपको नाम लिखना है अपना, ठीक है? कितने काम हुए? उसके बाद का काम, आप हजरात के लिए खाने का इंतजाम किया गया है। तो आप हजरात को तुम्हारा पार्सल दिया जाएगा खाने का, ठीक है? आप उसे इत्मीनान से या तो बाहर बैठ के खाओ या तो फ्लाइट में बैठ के खा लो, मना नहीं है। लेकिन वो खाना बिल्कुल बेकार मत करो। आप हजरात के लिए काफी मेहनत से बनाया गया रहता है, आपकी तबीयत के मुवाफिक बनाया गया है। चूंकि हमारा 4 घंटे का सफर है तो आप हजरात वो खा लेंगे, खाएंगे इंशाअल्लाह। तो दुआ भी करना, किसके लिए? सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसके बाद मेरे लिए करो कि अल्लाह तूने खिलाया, मेरी क्या मजाल है, हमारी क्या औकात है कि हम खाना खिलाएं। ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जरिया बनाता है। तो दुआ मेरे लिए करो, शुक्र अल्लाह का अदा करो, है नहीं? तो उसके बाद का काम, अब हमारे ग्रुप में 40 लोग हैं, कई सारे लोगों का वजन ज्यादा है, जिंदगी का पहाड़ पड़ा हुआ है, उस काम के लिए आए थे, पता नहीं उस काम में मुकम्मल हुए या नहीं हुए, अल्लाह की बेहतर जानता है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलियों से आज हम अप्रोच कर रहे हैं, यानी निकल रहे हैं। हो सकता है दोबारा ये जगह नसीब हो न हो सकता है अल्लाह दोबारा बुलाए या न बुलाए या अपने ही पास बुलवा ले, ये अल्लाह की मर्जी है। निकलने से पहले अपने दाएं जानिब देखें, गुंबद खजरा का मीनार नजर आ रहा है और मस्जिद की भी माशाअल्लाह मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 मीनारें नजर आ रही हैं। अल्लाह 12 मरतबा उसका दीदार नसीब फरमाए।
اللہ بارہا مرتبہ ہمارے اولادوں کو نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ ہمارے خاندانوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہ سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے یہاں کی سعادت نصیب فرمائے۔ معزز حجاج کرام، یہ وہ نظارہ ہے جو آج سے 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں استقبال کیا گیا۔ دف بجا کر کے عربی کے اشعار پڑھتے ہوئے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، اس طرح کے اشعار پڑھتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا۔ آج وہ شہر بڑا خوبصورت ہے، بڑا سکون والا شہر ہے، بڑا قرضہ باقی ہے، وہ وصول کر دے گا، اور اللہ کا قرض اللہ کیسے معاف کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کا قرض ہے، چاہے تم بیمار رہو، چاہے تم صحت مند رہو، چاہے تم جنگل میں رہو، پہاڑی میں رہو، سفر میں رہو، حجر میں رہو، یہ بات اس بات کا عہد کر لو کہ انشاءاللہ موت کی آخری سانس تک ہماری نمازیں نہیں چھوٹے گی۔ ارے بولو انشاءاللہ۔ میری بات سن رہی کہ نہیں سن رہی؟ سنائی دے رہا سب کو؟ تو کریں گے عہد انشاءاللہ، کیسی بھی حالت میں رہو نمازیں ادا کرو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا گیا، پیٹ کا مادہ پورا باہر گیا۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، حجاج کرام، جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کے پیٹ کا پوری اتڑیاں باہر آ جاتی۔ آپ جب سجدے سے اترے تو ان اتڑیوں کو پیٹ میں ڈال کے کھڑے ہو جاتے۔ اس حالت میں نماز نہیں چھوڑی، اس حالت میں نماز نہیں چھوڑی ہے۔ اللہ کے حبیب کون ہے؟ آپ نہ ہوتے، لولا لما خلقت الافلاق، اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو ہم زمین و آسمان کو پیدا نہیں کرتے، لیکن وہ محمد راتوں رات نفلوں میں گزر رہے ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہے اللہ کے حبیب کیا ضرورت ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو اللہ کے لاڈلے ہیں، آپ کو تو جنت مل گئی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پاؤں پہ بم آ جاتا، اتنا روتے کہ داڑھی مبارک جس کرتا ہوں نہیں ہوتی ہے تو کوئی مرضی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جگہ کم ہے۔ ہو سکتا ہے 34 سیٹ کی بس ہے، اس میں 4 لوگ تو نکل جائیں گے ممبئی سے، لاتور والے بچے 35 کے اندر تم لوگ 34 ہو، میں بچا، میں تمہاری جو ہے رینک دے کروں گا اینڈی تک انشاءاللہ۔ اس کے بعد کسی کو جگہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ ہمارے سفر کو قبول فرمائے، اللہ آفت بلا نادانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اب آپ حضرات یہاں سے جا رہے ہیں تو آخری اعلان کہ آپ کو اس ٹور کے تعلق سے جو بھی سمجھ میں آیا، شاید اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ اچھا ہی سوچے ہوں گے کہ اب تم یہاں سے جب جاؤ گے یہ تو تم خود اس کے سبسکرائب رہتے ہیں، اس کے تم جو ہے فالوورز رہتے ہیں، اس کو تم پھیلانے والے رہتے ہیں، تو آپ ایک کام کریں گے، اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ اس کی تشکیل کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جیسا آپ حضرات کی خدمت کیا ہوں الحمدللہ، جب تک اللہ نے طاقت دی ہے اور جب تک اللہ نے سانس باقی رکھی ہے اس وقت تک انشاءاللہ میں امت کی خدمت کرتا رہوں گا۔ آپ حضرات اس بات کی دعا کرو ماشاءاللہ۔ تو بہت سارے لوگ اس میں میرے سے خوش بھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ تم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ ہمارے اس ٹور کی تشکیل کریں گے انشاءاللہ۔ اگلا جو قافلہ نکلنے والا ہے وہ 21 بادشاہ لوگوں کا رہنے کا مقام ہے، قیام گاہ ہے۔ اب اندر جانے کے بعد کیسا ہے آج تک کوئی دیکھا نہیں، میں تو نہیں گیا ہوں۔ خیر اللہ تعالیٰ ویسا محل ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ویسا محل یہاں نہیں آخرت میں نصیب فرمائے، آمین آمین۔ اللہ ویسی خوشی جنت میں نصیب فرمائے۔ تو ماشاءاللہ تو حضرات کرام اللہ سے اس بات کا عہد کر کے نکلیں گے کہ انشاءاللہ آپس میں معافی تلافی کر کے اپنی زندگیوں کو بدل دیں گے انشاءاللہ، بدل دیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ سفر کی بات کرتے ہیں، چونکہ یہ سفر ہمارا ابھی جدہ ہو رہا ہے، کہاں پہ؟ جدہ جا رہے ہیں۔ جیسا ہی ایئرپورٹ پر پہنچیں گے سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ جب تک آپ حضرات کو اترنے کے لیے نہیں کہا جائے گا آپ نہیں اتریں گے۔ کافی لوگ اس میں نئے ہیں، معلوم نہیں ہے آپ لوگوں کو، مجھے اس کا علم بہت ہوا ہے اور میں ٹھوکریں بھی بہت کھایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں اترنے کے بعد فوراً پولیس آئے گی انکوائری کے لیے، جب تک انکوائری نہیں ختم ہوتی اور پولیس یہ نہیں کہتا کہ نیچے اتر جاؤ اس وقت تک آپ نیچے نہیں اتریں گے۔ اس کو پاسپورٹ دکھانا میرا کام ہے،
اسے جو کچھ بھی بولنا بتانا وہ میرا کام ہے، ٹھیک ہے؟ میں بتاؤں گا، اس کے بعد آپ لوگ نیچے اتریں گے۔ اگر میرے علاوہ کسی کو پاسپورٹ مانگتا ہے تو ہرگز مت دینا، ٹکٹ مانگتا ہے تو ہرگز مت دینا، ٹھیک ہے؟ ایسا ہوا ہے پہلے، ایک حاجی کا مانگ لیے تو میرے سے پہلے دے دیا، اب وہ بیچارہ پولیس جیب میں رکھا گیا، دوسری ڈیوٹی نہیں ہوں گے۔ ان کی سیرت سمندر سے بھی زیادہ گہری ہے، ان کی سیرت آسمان کی بلندیوں سے بھی آگے ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ دوبارہ دیدار کر لیں کہ آپ کے الٹے ہاتھ پر ایک میدان خالی نظر آ رہا ہے، خاک شفا۔ یہاں پہ زخمی صحابہ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اس خاک کو، اس مٹی کو اپنے بدن پہ لگانے کے بعد میں صحت یاب ہو گئے تو اس کا نام رکھا گیا خاک شفا۔ اللہ ہمیں بھی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم عطا فرمائے۔ تو حجاج کرام، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب زندگیوں کو بدل ڈالو، صوم و صلات کے پابند بنو، عہد کرو اللہ سے کہ اللہ تیرے نبی کے احسانات اتنے ہیں کہ ہم گنوا نہیں سکتے، اور تیرے انعامات اتنے ہیں ہم گنوا نہیں سکتے کہ اللہ ہم تجھ سے یہی التجا کرتے ہیں کہ آج کے بعد کی زندگی ہم تیرے عہد پر گزاریں گے، تیرے حکم پر گزاریں گے، جناب نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزاریں گے۔ بولو گزاریں گے انشاءاللہ، گزاریں گے انشاءاللہ۔ تو کیوں علامہ اقبال کہتے ہیں نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے۔ سنت کے راستے کس سے ملائیں گے؟ اللہ سے ملائیں گے۔ نبی کے راستے پہ چلو گے کامیابی ملے گی، راحت